اب میں میدان کربلا کا وہ منظر پیش کروں، جلال بھائی بہت دیر میں آئے، اس منظر کو پیش کروں بابو توجہ، کہ جب شمر لئی کی معیت میں امام حسین پر پانی بند کرنے کا اعلان ہوا، آج تاریخ بیان کرنے والے اتنا مجبور بتا دیتے ہیں، امام پاک دشت نینوا میں مجبور نہیں تھے، مظلوم تھے۔ مجبور تو ہم اسے کہتے ہیں جو بے دست و پا ہو، نہ چل سکتا ہو نہ لڑ سکتا ہو۔ میں نے بمبئی کے ایک ٹھیلے پر دیکھا، اسکرین کا ٹھیلا تھا، کھانے والے لوگ کھڑے تھے، تو ایک آیا بڑی بڑی زلفیں کا، ذرا مجھے جلدی دینا جلدی دینا، تو وہ بغل والے کو دے رہا تھا، تو اس سے رہا نہ گیا، جب کئی مرتبہ اس نے کہا جلدی دینا جلدی دینا، تو اس نے ایک تماچا مارا۔ جب ایک تماچا مارا تو محسوس تو کیا کہ اس کی اچھا اب کی مارو تو بتائیے، اب کی مارو۔ پھر دوسری بار مارا، پھر اس نے کہا اچھا اب کی مارو تو بتائیے۔ جب تیسری مرتبہ اس نے تماچا مارا تو اس نے کہا دیکھو پہلے تو میں نے لے لیو بھائی، ابھی کہا یہی تو میں بھی کہہ رہا، تو وہ مجبور تھا، مار کھانے والا تھا مجبور، لیکن دشت نینوا میں امام پاک مجبور نہ تھے، مظلوم تھے۔ مظلوم اسے کہتے ہیں طاقت ہو استعمال نہ کرے، طاقت ہے استعمال نہ کرے، پانی قبضے قدرت میں ہو نہ پیے، پانی پر قبضہ ہو نہ پیے۔ خدا کی قسم کسی عاشق اہل بیت نے جو کہا اس کو مخاطب کیا دریائے فرات کو کہ قریب رہ کے تیری وسعتوں سے باہر ہو۔ توجہ اہل علم حضرات ہیں، قریب رہ کے تیری وسعتوں سے باہر ہوں، فرات تجھ کو خبر ہے کہ میں سمندر ہوں، تجھ کو خبر ہے کہ میں سمندر ہوں، قریب رہ کے تیری وسعتوں سے باہر ہوں۔ فرات تجھ کو خبر ہے کہ میں سمندر ہوں، اور دریائے فرات اس انتظار میں تھا کہ حسین اپنے لب سے لگا لیتے۔ اگر حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کے رگڑنے کی برکت سے رب نے آب زمزم کا چشمہ جاری کر دیا تو قیامت تک ساری کائنات میں آب زمزم محتاج تعارف نہیں ہوگا، لوگ بیماروں کو پلائیں گے اور جاگنے کی کیفیت میں رہنے والوں کو پلائیں گے۔ اسی نظریے سے فرات بھی اس جستجو میں تھا کہ اگر حسین اپنے لب سے لگا لیتے تو میرا بھی مقام اوج ثریا سے بلند ہو جاتا۔ قربان جائیے، عاشق صادق کہتا ہے بغور سن لے یہ نہر فرات کی موجیں، میں تشنگی میں بھی عز و وقار کوثر ہوں، میں تشنگی میں بھی عز و وقار کوثر ہوں، میں پیاسا ضرور ہوں لیکن آب کوثر کا مالک ہوں، میں پیاسا ضرور ہوں لیکن آب کوثر کا مالک ہوں۔
اور سبحان اللہ کہہ تو مچل کے سبحان اللہ. کیا منظر کشی کی ہے اس عاشق صادق نے. بغور سن لیں یہ نہر فرات کی موج ہے. میں تشنگی میں بھی عز و وقار کوثر ہوں. اور شکیل بھائی ایک ہاتھ میرا ہے عباس دوسرا اکبر. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ذاتی لڑائی کربلا میں لڑنے گئے تھے, حکومت کی خواہش رہی, دولت کی لالچ رہی, لعنت ہے ان خبیثوں کے اس جملے پر امے میاں جس کا نانا مالک و مختار ہو. اگر وہ حد کے پہاڑ کو حکم دے دیا تو وہ حد کا پہاڑ سونا بن کے مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے چلتا. اس کے نواسے کو حکومت کی خواہش نہیں تھی, دولت کی خواہش نہیں تھی. یہ تو وہ گھرانہ تھا خود نہیں کھاتے غیروں کو کھلا دیتے ہیں. کتنے صابر ہیں محمد کے گھرانے. شاعر کا منظر کشی کتنا خوبصورت مزاج کے ساتھ اس نے کہا. شکیل بھیا کی ایک ہاتھ میرا ہے عباس دوسرا اکبر. ایک ہاتھ میرا ہے عباس دوسرا اکبر. میں جانشین علی وارث پیمبر ہوں. میں جانشین علی وارث پیمبر ہوں. اور بلندیوں کی ہے معراج آخری سجدہ. بلندیوں کی ہے معراج آخری سجدہ. سمجھ رہا ہے زمانہ میں زیر خنجر, سمجھ رہا ہے زمانہ میں زیر خنجر ہوں. بلندیوں کی ہے معراج آخری سجدہ. سمجھ رہا ہے زمانہ میں زیر خنجر ہوں. حضرات, اللہ رب العزت کا فرمان, اس خالق کائنات نے اپنی پاکیزہ کتاب رحمت میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو, اگر تمہیں مدد چاہیے تو تمہیں صبر کرنا ہوگا. صبر کے بغیر مدد نہیں. اور پھر اور نماز پڑھنا ہوگا. اس آیت مبارکہ میں جو لفظ استعینو ہے وہ اشارہ یہ کرتا ہے کہ مانگو مدد تم صبر سے, اور مانگو مدد تم نماز سے. اب یہاں پر ہمارا ایک دستور العمل ہے کہ ہم اگر کچھ مانگتے ہیں تو اپنے رب سے کہتے ہیں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا, اے اللہ میری دنیا بہتر کر دے. ہم نے رب سے مانگا, لیکن اعلان ہوا استعینو, مانگو مدد تم سب سے اور نماز سے. حالانکہ نہ صبر خدا ہے نہ نماز خدا ہے, لیکن مانگو. اب مانگی تو جائے مدد. یہاں پر داڑھی اور ٹوپی دیکھ کر الٹ مت جانا, بڑے بڑے جھبے اور صافوں میں پھنس مت جانا. اس لیے دشت نینوا میں اگر حسین کے خیمے میں اذان ہو رہی تھی تو یزیدی خیموں میں بھی اذان تھی. اگر
خیمے میں عالم دین حافظ قرآن قاری قرآن تھے تو حسین کو قتل کرنے والے بھی قاری قرآن تھے، وہاں بھی عالم دین تھے۔ یہ لالچ کی پٹی جو آنکھوں پر بندھی تھی اسے وہ کھول نہ سکے، دیکھ نہ سکے۔ آدمی پریشان ہو گیا کہ اے خدا، حسین کے خیمے میں بھی اذان، یزید کے خیمے میں بھی اذان، ادھر بھی نماز، ادھر بھی نماز، ادھر بھی غازی، ادھر بھی غازی، ادھر بھی حاجی، ادھر بھی حاجی۔ اے خدا آخر تو کدھر ہے؟ آخر تو کدھر ہے؟ تو رب نے فرمایا کہ صرف داڑھی ٹوپی میں نہ پھنسے رہو، صرف سجدوں ہی تک اپنے آپ کو محدود نہ کرو۔ ارے خدا کو تلاش کرنا ہے تو میدان کربلا میں یہ دیکھو کہ جدھر صبر ہوگا اللہ کی مدد ادھر ہوگی، اللہ کی حمایت۔ 22,000 کا لشکر جلال 72 نفوس قدسیہ پر قبضہ نہ کر سکا۔ ہمیں میاں قتل کرنا تو الگ چیز ہے، اور یزیدی تو اتنا جلدیات ہیں بیچارے کہ اب انہیں سب کام ہوئی اتنی جلدی، لیکن قربان جائیے رحمت للعالمین کے اس شہزادے پر، نواسے رسول پر۔ اس لیے کسی اور نبی کا نواسا نہیں تھا، بلکہ اس نبی کا نواسا حسین ہے، جس نبی نے طائف کی گلیوں میں پتھر مارنے والوں کی طرف مڑ کر کہا تھا کہ مارو پتھر، اعتراض نہیں ہے، لیکن نکیلے پتھر نہ مارو تاکہ وضو باقی رہے، نکیلے پتھر نہ مارنا۔ اس محبوب خدا کا نواسا تھا جس نبی کائنات نے خطاؤں کو معاف کر دیا۔ فتح مکہ کے روز عمر سے پوچھا تھا نبی نے، اے عمر کیا ہو؟ تو کہا یا رسول اللہ آج تو بدلہ لینے کا دن ہے، آج تو خون بہانے کا دن ہے۔ میرے آقا نے جب عمر کی پرجلال گفتگو سنی تو میرے آقا نے عمر کو قریب کیا، مسکرا کے کہا اے عمر الیوم یوم الملحمہ، آج تو مہربانی کرنے کا دن ہے، آج تو مہربانی کا کرنے کا دن ہے، آج تو معاف کرنے کا دن ہے۔ آقا کہتے ہیں جو اپنی تلوار رکھ دے اسے امان ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے اسے بھی امان ہے۔ یہ رحمت للعالمین ہے، اسی رحمت للعالمین کا نواسا انتظار میں تھا۔ وہب بن عبداللہ کلبی کی شہادت کے بعد پھر کہا حسین نے کہ اے یزیدیو اب تو مان جاؤ، اب تو مان جاؤ۔ یزیدی نہ مان سکے، مسلم ابن اوشجا قتل کر دیے گئے۔ حسین نے کہا ہو سکتا ہے اب بھی یہ باز آ جائے، اب بھی یہ باز آ جائے، اتنی جلدی مت کرو اے یزیدیو، ٹھہرو۔ خدا کی قسم نواسے رسول حسن مجتبیٰ کی نشانی حضرت قاسم کی شہادت کے بعد بھی حسین نے کہا تھا کہ اے یزیدیو اب بھی سویرا ہے، اب بھی سویرا ہے، میں معاف کر دوں گا، اب بھی سویرا ہے، باز آ جاؤ۔ لیکن وہ خبیث باز نہ آئے۔ علی اکبر کا تڑپتا ہوا لاشا 56.5 سال کا باپ جس کے داڑھی کے بال کالے تھے، لیکن علی اکبر کا لاشا اٹھاتے اٹھاتے داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔ کہا ہو سکتا ہے اب بھی یہ مان جائے، اب بھی یہ باز آ جائے۔ پھر نہیں مانے، حضرت عباس کا بازو قلم ہو گیا،
سکینہ کو ایک قطرہ پانی نہ پلا سکے علمدار؟ حسین نے کہا چھوڑ دو، اگر یہ باز آ جائیں گے تو اب بھی معاف کر دیں گے، خدا کی قسم یہ باز آگے تو اب بھی معاف کر دیں گے۔ اپنی آغوش میں علی اصغر کو شہید کرا کے اللہ کے حضور عرض کی، اے باب الہ، یہ کربلا میں اپنے قدموں سے نہ سکا، یہ ننھی سی نظر ہے، اے خدا تو اسے قبول کر لے۔ حسین نے کوف اشقیہ سے کہا باز آ جاؤ، اب بھی باز آ جاؤ، نہ مانے۔ حسین ابن علی نے جب خطبہ پڑھا تھا، جب بھی ان خبیثوں کو مخاطب کیا تھا، بتاؤ اس روئے زمین پر ہم سے بہتر کوئی ہے؟ اس روئے زمین پر ہم سے بہتر کوئی ہے؟ کہا نہیں ہے۔ کہا اس روئے زمین پر میرے باپ سے افضل کسی کا باپ ہے؟ کہا نہیں ہے۔ کہا اس روئے زمین پر میری ماں سے افضل و اعلیٰ کسی کی ماں ہے؟ آواز آئی نہیں۔ کہا میری نانی سے بہتر اعلیٰ افضل کسی کی نانی ہے؟ کہا نہیں ہے۔ کہا اب بتا دو کہ میرے نانا سے افضل کسی کا نانا ہے؟ کہا نہیں ہے۔ کہا اس کے باوجود بھی تم میرے خون کے پیاسے ہو، اگر تم میری اتنی افضلیت جانتے ہو تو میں قاسم کی جوانی بھول جاؤں گا، میں قاسم کا تڑپتا لاشا میں نے دیکھا تھا میں بھول جاؤں گا، علی اکبر کا جوان لاشا اٹھایا تھا میں بھول جاؤں گا۔ ایک جملہ میں یہاں پر کہوں صاحب کہ آج یوم عاشور تاریخ اسلام میں ایک اور بات میں کہوں گا کہ 2 محرم الحرام کو آپ کا قاتل نور جب دشت نینوا میں پہنچا تو یہ لڑائی تو 3 کو بھی ہو سکتی تھی، 4 کو بھی ہو سکتی تھی، 5 کو بھی لڑ رہے تھے، ہمیں کتنے لوگ تھے؟ آخر 10ویں محرم کا انتظار کیوں تھا؟ امر صاحب کے حکم کے مطابق شمر لئی کی معیت میں 9 محرم کو 20 فوجیوں کو لے کر کے پہنچا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا یا تو یزید کی بیعت قبول کرو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت عباس کہتے ہیں خیر میں اپنے آقا سے پوچھتا ہوں، سبحان اللہ، میں اپنے آقا سے تو پوچھوں؟ خیر علمدار لہراتا ہوا خیمے ابن رسول میں پہنچے، کہا حضور یزیدی پر تول رہے ہیں، لڑنا چاہتے ہیں۔ حسین ابن علی کہتے جاؤ ان سے کہو کہ آج کی رات مجھے مہلت چاہیے۔ آئے آئے آج کی رات یزیدیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ رے کی حکومت مجھے حاصل کرنی ہے، اگر وہ لوگ بھی مانتے ہم سے موقع مانگتے تو ہم انہیں ان کو بھی دینا پڑتا، لہذا ٹھیک ہے۔ حسین ابن علی نے مہلت اس لیے نہیں مانگی کہ کسی دوسرے ملک سے طاقت منگانا ہے، اس لیے مہلت نہیں مانگی کہ کہیں سے قافلہ آ رہا ہے، اس لیے مہلت نہیں مانگی کہ بارود کا ڈھیر لگاؤں گا، بلکہ مہلت اس لیے مانگی تھی کہ کربلا کے پیاسوں کی زندگی کی آخری رات ہے۔ آؤ ذرا صحیح، آج ہم اذانوں کو سن کر ہوٹلوں میں تو داخل ہو جاتے ہیں، لیکن گشت نینوا میں اذان کو سن کر اس کا استقبال کیا گیا۔ یہی تو وہ نام تھا میاں۔ اگر حسین اپنا سر نہ دیتے تو مسجدوں کے محراب و منبر نہ ہو۔ نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
حسین سر نہ دیتے تو گھروں میں قرآن نہ ہوتا، حسین سر نہ دیتے ہم بہتر لباس میں نہ ہوتے، حسین سر اگر نہ دیتے تو آج مسجدوں سے اذان کی آواز بلند نہ ہوتی۔ یہ ذات مبارک حسین کی ہے جس نے اسلام پر اپنا سر دے کر کے اسے احسان کر دیا۔ احسان کیا ہے اسلام پر؟ نہیں تو میاں یہ تو کب کا مٹ گیا ہوگا۔ اللہ آپ فیصلہ تو کرو۔ آپ ایک بات اور کرو، بات نہیں، یزید نے یہی کہا تھا حسین میری بیعت کر لو، تو حسین نے اگر ایک مثال کے طور پر میں کہوں کہ امام صاحب بیٹھے ہیں، چلتے چلتے ایک شراب کے اڈے پر رک گئے امام، یہ شراب پینا مقصد نہیں، نہ شراب خریدنا مقصد، کسی ضرورت کے تحت یا کسی کے انتظار میں اسی کے روبرو کھڑے کسی مقتدی نے دیکھا، یار امام صاحب، یار امام صاحب، یار امام صاحب۔ اب وہ آیا، اس نے پورے گاؤں میں خبر پھیلا دی، امام صاحب جانو جون بے جون پی لیا تھا، موقع بے موقع ایک آدھ کوٹ لگا لیا، ایک نے، دوسرے نے، تیسرے نے، چوتھے نے خبر پھیلی، حسین یزید کی بدنیتی سے واقف، حسین جانتے تھے یہ غدار ہے، حسین جانتے تھے یہ عیاش ہے، حسین جانتے تھے کہ یہ شرابی ہے، تارک الصلاۃ ہے۔ آج جو دیوبندی اس خبیث کو امیر المومنین کہتے ہیں، ہمیں میاں جب ہمارے گاؤں کا امام شراب کے اڈے پر کھڑا ہو جائے تو ہم اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار نہیں، وہ تو کھلے لفظوں میں شراب پیتا ہے، بندروں کی ناچ دیکھتا تھا اور اس نے حد کر دی، شریعت کے حدود کو پامال کیا، اپنی پھوپھی کو اپنی رکھیل بنا رکھا تھا۔ اب میں مثال کے طور پر ایک جملہ یہاں پر کہہ کہ ہمارے شکیل بھائی جس گاڑی سے آئے، ڈرائیور بڑا پرانا ہے، بڑا ہوشیار ہے، عقل مندی تو یہی ہے کہ حسن پور والوں ہاتھ دے دینا چاہیے، ہاتھ دے دیتے تو قاسم کی جوانی بن جاتی، علی اکبر کی شہادت بن جاتی، گھر بار نہ چھوٹتا، مدینہ سے نہ جانا پڑتا، ہاتھ کی تو بات نہیں، دے دیتے۔ لیکن ایک سوال یہاں پر، حسین ابن علی نے سر دینا پسند، سر زیادہ آسان تھا کہ ہاتھ؟ کیوں بھائی؟ ہاتھ آسان تھا کہ سر آسان تھا؟ ہاتھ آسان تھا، دے دیتے، لیکن ہاتھ نہیں دیا۔ مثال شکیل بھائی پروگرام پڑھ کے آئے، اپنے ڈرائیور سے کہا، ڈرائیور صاحب گاڑی لے جاؤ اور کل کانپور چلنا ہے، چلے آنا ٹائم سے۔ ڈرائیور بیچارہ گاڑی لے کے جا رہا تھا، چند لٹیرے راستے میں ملے، گاڑی روک لی، ڈرائیور سے کہا گیٹ کھولو، کھولا، کہا گاڑی کی چابی دو، کہا نہیں دوں گا، کہا دینا، کہا نہیں دوں گا، کہا دے، کنپٹی پہ ریوالور لگا دی، کہا دیتا ہے کہ بھیجا اڑا دوں۔ اب وہ بیچارہ ڈرائیور تھا، 500 روپے پہ مزدوری کرنے والا، بہت دیر سوچتا رہا، کہا گاڑی تو شکیل بھائی کی ہے، جان تو میری ہے، اب عقل مندی یہاں پر یہی ہے کہ اپنی جان بچا لے، گاڑی جاتی ہے جانے دے، شکیل بھائی جانے، گاڑی جانے، انہوں نے FIR کیا، کب ملے کب نہ ملے کوئی خبر نہیں، گاڑی مالک کو
फिक्र है अपनी गाड़ी की। ड्राइवर मजदूर था। हुसैन इब्ने अली ने अपनी हकीकत को साबित कर दिया कि ऐ यजीदियों, अरे ये हाथ सिर्फ हुसैन का हाथ नहीं है, ये हाथ सिर्फ हुसैन का हाथ नहीं है, अरे इसी हाथ में तो अबू बकर की सदाकत का हाथ है, इसी हाथ में उमर की अदालत का हाथ है, इसी हाथ में उस्मान गनी की शहादत का हाथ है, इसी हाथ में मौला अली की शुजाअत का हाथ है। और हद तो ये है कि इसी हाथ में महबूब कायनात का हाथ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। एक बात सलामत रहे, सलामत रहे, सुभान अल्लाह। कि कहते हैं शकील भाई में कुछ लगता है कि जैसे ये शिया बड़े अच्छे शहजादे ने अभी पढ़ा। अब अगर इसी तरह शियायत गालिब होती रही तो सबसे पहले हजरत उमर को शिया कहो, पहले उमर को कहो कि हजरत उमर के बेटे अब्दुल्लाह इब्ने उमर और हसनैन करीमैन मैदान में खेल रहे थे, कुछ तकरार हुई तो इब्ने रसूल ने कहा, आए उमर के बेटे बहुत बोलते हो, तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारे बाप हमारे घर के गधा हैं? तवज्जो तवज्जो, हमारे घर के गुलाम हैं। पहले उमर को कहो शिया है, हमारे घर के गुलाम हैं, गधा है। हमें मियाँ आज गांव के प्रधान के बेटवा का खाली अबे कहती बलाला तो होकर बताइए, पकड़ ला कैसा कहीं समरे बेटवा का शहजादे उमर आए रोते रोते, कहा अब्बा सुना आपने? कहा क्या हुआ? कहा आज हसनैन करीमैन ने कहा कि ऐ उमर के बेटे बहुत बोलते हैं, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे बाप हमारे घर के गधा है, गुलाम है? हमें मियाँ अमीरुल मोमिनीन का बेटा था। ये 20 लाख अर्ज मुरब्बा पर जिसकी हुर्मना हो, हुक्मरानी चल रही हो, वो मामूली शख्स का नाम। तो हजरत उमर ने जब बेटे की ये शिकायत सुनी तो कहा, बेटवा एक नहीं और बता दे। सुभान अल्लाह, मोहब्बत है, कह दो मचल के सुभान, क्या मोहब्बत है। कहा बेटा एक बात कह दे। कैसे कहा? कैसे कहा? तो कहा अब्बा हसनैन करीमैन ने कहा, ऐ उमर के बेटे बहुत बोलते हो, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे बाप हमारे घर के गधा है, गुलाम है? कहा अच्छा इस तरह कहा? कहा चलो पूछाओ, चलो पूछी पूछो। बल अमीरुल मोमिनीन गए, शहजादे को लेकर कुंडी खटखटाई, इब्ने रसूल ने दरवाजा खोला। अमीरुल मोमिनीन आप? कहा हाँ। कहा क्या बात है? कहा मेरे बेटे ने आपकी शिकायत की। कहा क्या कहा मेरे बेटे ने? क्या कहा आपके बेटे ने? तो इमाम हज़रत उमर कहते हैं, आप बताइए कि आपने क्या कहा? तो इमाम हुसैन कहते हैं, आप अपने बेटे से पूछो उसने क्या कहा। पूछो तो मैंने क्या कहा तुम्हारे बेटे? तो वो बेटा फिर उमर की मौजूदगी में कहता है, अब्बा हम लोग खेल रहे थे, मेरी आवाज तेज हो गई। इमाम हुसैन ने कहा, ऐ उमर के बेटे तुम बहुत बोलते हो, तुम्हारे बाप हमारे घर के गधा हैं, गुलाम हैं। खुदा की कसम जब बेटे ने ये बताया तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा, क्या आपने यही कहा था? क्या आपने यही कहा था? तो हजरत इमाम हुसैन कहते, अमीरुल मोमिनीन क्या आपको इससे इनकार है? क्या आपको इससे इनकार है? कहा नहीं,
انکار تو نہیں ہے اقرار ہے، لیکن کیا اسے لکھ کے دے سکتے ہو؟ لکھ کے دے سکتے ہو؟ ہاں، ارے یہ وہ چوکھٹ ہے جو یہاں سے کہا جا سکتا ہے، وہ لکھ کے بھی دیا جا سکتا ہے۔ لکھ کے دیا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، قلم دبات لیا، ابن رسول نے لکھا، سبحان اللہ، ابن رسول نے لکھا، ابن رسول نے لکھا، عمر خاندان مصطفیٰ کے در کے غلام ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے اس پرچے کو لیا اور لینے کے بعد پڑھا، دل کی دنیا میں انقلاب پیدا ہو گیا، دل خوش ہو گیا، کہا شہزادے کم سے کم اس میں اپنا دستخط بھی تو کر دو، دستخط بھی تو کر دو، اس لیے کہ تحریر اگر شکیل بھائی کے اشعار چاہے کتنے قیمتی ہو، تمام لوگ چوری کر کے پڑھتے ہیں اور اپنا مقطع لگا دیتے ہیں۔ بولو جی، میں نے یہ اتنے کلام سنے ہیں کہ جزوین کسی کلام میں ان کا مقطع ملتا ہو، باقی مقطع کی طرف توجہ نہیں۔ اللہ نے امام پاک کے گھر کی نوکری کی بدولت اتنی شہرت دے دی ہے کہ بھارت کا کونا کونا ہو، دنیا کا گوشہ گوشہ ہو۔ ہمیں میاں یہ حقیقت ہے کہ نجف اشرف چلے گئے بارگاہ مولا علی میں، ان کی قسمت کی معراج۔ میرے دینی شہزادوں، کہا ہاں لائیے، دستخط کر دیا، اب دروازہ وہی ہے، در وہی ہے، نواسہ رسول ہے، عبداللہ ابن عمر کھڑے ہیں۔ عمر نے کاغذ لیا، کہا بیٹا جب میرا انتقال ہو جائے، آئے ہائے توجہ سے سنو، جب میرا انتقال ہو جائے مجھے غسل دینا، اور جب کفنانے لگنا تو اس کاغذ کو میرے سینے پہ رکھ دینا، تاکہ سوال و جواب کے فرشتے آئے تو انہیں پتہ چل جائے کہ میں مصطفیٰ کے گھر کا نوکر ہوں، میں مصطفیٰ کے گھر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک قول اور پیش کر دوں بھائی سے، ابھی اور سننا، کئی سالوں کے بعد مجھے بھی موقع ملا، اور یہ چھتونا والے تو تاک میں لگے ہیں، ایسا انہوں نے گھیرا بنا رکھا کہ نہ ادھر سے جا سکتے نہ ادھر سے جا سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ سبحان اللہ کے سارے حدیث کے راویوں میں سب سے زیادہ حدیث مبارکہ اگر کسی نے روایت فرمائی تو وہ ابو ہریرہ کی ذات ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ کا کہہ دو۔ عمر کے بعد ابو ہریرہ کو بھی شیعہ کہو، جو اہل بیت سے سچی محبت کرے، کیا وہ شیعہ ہے؟ ابو ہریرہ اصحاب صفہ کے چبوترے پر صحابہ کے بچوں کو حدیث پڑھا رہے ہیں، سبحان اللہ، صحابہ کے بچوں کو حدیث پڑھا رہے ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ میں بچوں کو سبق پڑھا رہا تھا، اچانک نگاہ اٹھی تو میں نے دور سے دیکھا کہ نواسہ رسول آ رہے ہیں، گھوڑے پر سوار ہیں، امام حسین آ رہے ہیں، گھوڑے پر سوار ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، خدا کی قسم توجہ سے سن لو، چھتونا کے دینی مسلمانوں، سنی مسلمانوں، کہا کہ دیکھا کہ آ رہے ہیں، اور قریب ہوئے اور قریب ہوئے، آپ کی سواری ایسی جگہ رکی جہاں پر بوز آ رہا کہ
चल रहा, बारिश हो चुकी, अगल बगल कोई जगह न थी कि जहां पर सवारी आगे की जाती या पीछे की जाती। नवासे रसूल उसी जगह, उसी बोधे पर, उसी कीचड़ पर उतरे। आपके नालेर में मिट्टी लग गई, कीचड़ लग गए। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैं दौड़ा दौड़ा गया और नवासे रसूल के हाथ को पकड़ा, लाया, असहाबे सुफ़ा के चबूतरे पर बिठाया। ये असहाबे सुफ़ा का वो चबूतरा है जो तारीख़ इस्लाम का सबसे पहला मदरसा है, जिसमें पढ़ने वाले अबू बकर रहे, उमर रहे, उस्मान गनी रहे, मौलाए कायनात रहे, पढ़ाने वाले महबूबे खुदा की जात रही। अबू हुरैरा कहते खुदा की कसम, लाया, बिठाया, और बिठाने के बाद जो मैं अब कहना चाहता हूं उसको दिल में जगह दे। अबू हुरैरा कहते मैंने बिठाया और बिठाने के बाद अपने सर का अमामा उतारा, और अमामा जब उतारा तो जो इमाम हुसैन के नालैन में मिट्टी लगी थी, बूंद बोदा लगा था, कीचड़ लगा था, मैं उसको साफ करने लगा। नालैन से अबू हुरैरा उस कीचड़ को साफ करने लगे। इमाम हुसैन ने हाथ पकड़ लिया, बुजुर्ग ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, नालैने ये क्या कर रहे हो, अमामा है ये, इसका एहतराम करो, इसके तकद्दुस को बरकरार रखो। हजरत अबू हुरैरा की आंखों में आंसू तैरने लगे। कहा है नवासे रसूल, ये सच है कि ये अमामा है, ये सर का ताज है, लेकिन मिला तो तेरी चौखट से है, मिला तो तेरे है। खुदा की कसम, अगर तेरे दर से ये अमामा मिला है तो ये मेरी किस्मत की मेराज है, लेकिन तेरे नालैन के लगी हुई मिट्टी को मैं साफ करके इस अमामे को और मोतबर कर लूंगा, और मोहतरम कर लूंगा। मोहब्बत है, ये मोहब्बत है, मोहब्बत इमाम नजात का जरिया है, मग़फ़िरत का जरिया है। और अगर इससे दिल खाली हुआ तो चाहे 2-4 हज़ार हज गया हो, चाहे सुबेरे से शाम तक मस्जिदे में पड़ेगा, कोई माने नहीं रखता, कोई अहमियत नहीं है जब तक आले मोहम्मद की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में घर नहीं करेगी। ये सजदे तुम्हें फायदा नहीं दे सकते हैं, ये तस्वा तुम्हें फायदा नहीं दे सकता है, ये रमजान का रोजा तुम्हें फायदा नहीं दे सकता है। बिला शक व शुबहा इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। यही पैगाम हमें मिला है। जरा से झटका लगता है इंसान को तो भागा भागा फिरता है, जरा से तकलीफ आती है तो मशवरा करता फिरता। क्या एक तकलीफ हुसैन ने उठाई? क्या बीमार सुगरा को जब घर के आंगन में छोड़ा था, बेटी बेहोश हो गई, शहरबानों ने आवाज दिया था देखो तो सही। हुसैन करीब गए, सूरह फातिहा पढ़ा, दम किया, बच्ची ने आंखें खोल दी, बाप से इसरार किया एक आखिरी बात बेटवा मैं कह के अपनी कयामत तक कोई भूल नहीं सकता। इमाम हुसैन हजरत अली असगर की शहादत के बाद हुसैन के सिवा जब कोई न बचा, शिमर की मकरूह आवाज बुलंद हो रही थी। हुसैन अपने खेमों की तरफ भी देख रहे हैं, यजीद की आवाज को भी सुन रहे हैं। आवाज खेमे के अंदर से आई, ऐ बिने रसूल तशरीफ लाए।
درد میں ڈوبی بھی گفتگو کی ہے، تشریف لائے۔ حسین ابن علی جب گئے خیمے کے اندر تو خیمے کے ایک ستون سے سیدہ زینب ٹیک لگائے، ردائے تطہیر سرک چکی ہے سب سے، جو موٹے موٹے آنکھوں سے آنسو نکل کر رخ زینب پر ٹھہرے ہیں۔ شہر بانو نے ہاتھ پکڑا اور اندر لے گئے۔ جب قریب گئی تو حسین ابن علی نے دیکھا کہ میرا بیمار بیٹا عابد عالم بے ہوشی میں ہے، چہرہ بالکل پیلا پڑ چکا ہے۔ حضرت امام قریب گئے، دامن مسیحا نے جب اپنے دامن سے ہوا دیا تو اس بیمار بیٹے نے آنکھ کھولی، اور جب آنکھ کھولی تو اس نے اپنی ٹمٹماتی آنکھوں سے دیکھا بیدار کرنے والے کو، پوچھا آپ کون ہو؟ یہ میدان کربلا ہے، یہ باپ ہے بیٹا، آپ کون ہو؟ حسین ابن علی کے ہاتھوں سے صبر کا دامن چھوٹ گئے۔ کہا بیٹا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ کہا نہیں باپ، آپ کون ہو؟ حضرت امام اور ہوئے، کہا بیٹا میں تمہارا باپ حسین ہوں۔ کہا آپ میرے بابا ہو؟ کہا ہاں۔ کہا کیوں؟ کہا بابا جب میں نے صبح دیکھا تھا تو آپ کے امامے میں یہ گرد و غبار نہیں تھے، صبح جب میں نے آپ کو دیکھا تھا تو آپ کا دامن خون سے تربتر نہیں تھا، صبح میں نے جب آپ کو دیکھا تھا تو آپ کی داڑھی سفید نہیں تھی، صبح جب میں نے آپ کو دیکھا تھا تو آپ کی کمر دوہری نہیں تھی۔ حسین کہہ اٹھے کہ ہاں بیٹا، صبح سے قاسم کی جوانی دھو رہا تھا، علی اکبر کی لاش اے عابد اٹھا رہا تھا، اٹھا نہ پایا میں، علی اصغر کی شہادت اپنی آگوش میں نے دیکھی ہے، عباس کے بازوؤں کو قلم ہوتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، لیکن اب خیمے میں بیٹا میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ بیمار عابد ایک لکڑی کے سہارے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن تابع ضبط نہ لا سکے، گرنا چاہتے ہیں۔ دامن مسیحا نے اپنی باہوں کو پھیلا کے شہزاد کہا میرے لال تمہیں میدان کارزار میں نہیں جانا، تمہیں تو زندہ رہنا ہے، تمہیں تو زندہ رہنا ہے۔ مصطفیٰ کے دین کی پتوار تم بنو گے، خاندان مصطفیٰ کی نسل تم ہی سے چلے گی، پاک تینت بیویوں کے خیموں کی پہرہ داری تم ہی کرو گے، تمہیں تو جینا ہے۔ خدا کی قسم ایک دو درد بری داستان کربلا میں نہیں، ہزاروں ایسے واقعات ہیں کہ پڑھتے پڑھتے دل رونے لگتا ہے، آنکھیں آنسو برسانے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سچی اور پکی محبت ان کربلا والوں سے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے۔ اس مجلس امام کو کرنے والوں سلامت رہو، اس سے اور بہتر کرنے کے اللہ تمہیں توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔